اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے سفر المظفر کا مہینہ 16 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہتیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں حضرت طالوت رضی اللہ عنہ اور جالوت کے بارے میں۔ جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے اور عادتیں خراب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے۔ جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت طالوت کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کا قتل کر دیا۔ یہ قصہ پورا ہم سورہ بقرہ میں سیخ الکپارہ جو ہوتا ہے اس میں آخری پیج میں ہوتا ہے، دیکھو تل کا رسول کے پہلے سیخ کے آخری ورق میں طالوت جالوت داؤد کر کا آتا ہے وہ قصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم اور ستم سے نجات مل گئی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ دوواں قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کو کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑے جو عطا فرمائے تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اسی میں سے سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ صحیح مسلم حدیث میں 6085 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں، تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ ترمذی حدیث 3 میں علی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا فائدہ کا تو خلاصہ کرتی ہیں نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کا تو اللہ اکبر جو بولتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ 4واں قصہ، ایک سنت کے بارے میں، سوتے وقت یہ دعا پڑھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے: اللہم خنی عذابکا یوم تبعث عبادکا۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ ابو داؤد 5045 حفصہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ اچھا گمان رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ ابو داؤد 4993 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء میں 112 آیات میں ہے سوئے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لے کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ کہف میں 7واں آیت میں ہے سو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ جہنم میں آگ کہاں تک جلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سے بعض کو تخنوں تک آگ جلائے گی اور کچھ کو گھٹنوں تک اور کچھ کو کمر تک اور کچھ کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ صحیح مسلم حدیث 7349 سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ 3 سانس میں پانی پینے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے، ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 5406 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بھیجا سختی کرتا ہے تو تکلیف، تو دین اس پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ پس تم سیدھے راستے پر رہو، میاں ناروی اختیار کرو۔ میاں ناروی کو تو بیچ کا راستہ، زیادہ مشکل بھی بنانا نہیں، زیادہ آسان بھی نہیں، ایک بیلنس سی کر لینا، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ۔ صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کر کے مدد حاصل کرو۔ صحیح بخاری حدیث میں 9 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 16 صفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 17 صفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔